لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب الصالحين والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه الذين تبعهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنك لعلى خلق عظيم وقال في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا بتمام مكارم الأخلاق. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الاسم فيه غير منتفن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم انوارہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ بمنتہا اور صدر کائنات مفخر موجودات زینت نظم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا، اخلاق کریمانہ ناصحانہ، اور ایسا اخلاق مبارک کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. محبوب بے شک آپ ان کے عظیم کے منصب پر فائز ہیں. یعنی آپ کا اخلاق اس قدر بلند ہے کہ میں رب ہو کر آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہوں. بلکہ خلق عظیم جو ہے وہ منصب ہے، اس منصب سے بھی اوپر آپ تشریف فرما ہیں. اور آپ کا اخلاق عظیم اور ایسا اخلاق کہ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وہ اتمو لتتمما مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں، بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق، انسانیت کو جو اللہ نے اخلاق عطا فرمانے ہیں، ان اخلاق کو میں نقطۂ عروج پر پہنچا ہوں. اور
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو تھا وہ سیدھا سیدھا قرآن تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق مبارک ہے، آپ کا جو کردار، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا انداز تکلم، آپ کا لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے تعلقات کا جو معاملہ تھا، وہ انداز اتنا دلربا تھا کہ اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اچھے باپ بننا چاہتے ہو، اچھے شوہر بننا چاہتے ہو، اگر کوئی عورت ہے اچھی بیوی بننا چاہتی ہے، اگر کوئی بیٹی ہے اچھی بیٹی بننا چاہتی ہے، یا پھر کوئی بندہ اچھا حکمران بننا چاہتا ہے، اچھا جج بننا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہر وہ کام، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا انداز، اس کا انداز تقدم، اس کا ہر طرح کا زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک نکر، ایک ایک جو ہے وہ حصہ زندگی کا سمجھ جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو میرے حبیب کے نقش قدم پر چلے، وہ یہی سمجھے کہ سب سے اللہ عز و جل نے بلند اخلاق اسے ہی عطا فرمایا۔ اور ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ جو فرمان ہے، جب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا، تو ہم عائشہ نے الفاظ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا جو اخلاق تھا وہ سارے کا سارا قرآن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے قریب آخری دنوں کی بات ہے کہ صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ اقدس میں تشریف فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کھڑکی میں سے جب پردے کو ہٹایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس قدر روشن تھا، اس قدر نورانی تھا، اور انداز اتنا دلربا تھا کہ صحابہ کرام بول پڑے کہ آپ کا چہرہ انور چمکتا دمکتا قرآن نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ قرآن نے ایک شخص کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں، ایک شخص کے لیے انداز تکلم، گفتگو کا انداز، کردار، گفتار، جس طرح کے ایک حکمران کے لیے، ایک جج کے لیے، ایک قاضی کے لیے، ایک جو ہے وہ گورنر کے لیے، شوہر کے لیے، بیٹے کے لیے، الغرض نسل انسانیت کی تربیت کے لیے اللہ عز و جل نے جو حدود مقرر کی اور جن اخلاق کا ذکر قرآن نے ارشاد فرمایا، وہ سارے کے سارے اخلاق اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ میری ربوبیت کے گواہ، میری الہیت کے گواہ، میری طاقت کے گواہ، میری قدرت کے گواہ، اور میں کون ہوں محبوب یہ تو ہی جانتا ہے، آپ گواہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہاری طرف رب کی طرف سے دلیل آ گئی، برہان آ گئی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں تمہاری طرف رب کی طرف سے نور بھی آ گیا اور
روشن کتاب بھی آ گئی۔ ان آیات کا معنی، ان آیات کا مفہوم، ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کی تفسیر عموماً بیان کی جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی نفاست کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رب کی بارگاہ میں پہنچ ہے، ان پر یہ آیات بیان کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے بھی۔ لیکن ان کا ایک پہلو یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، شاہد بنا کر بھیجا ہے، مطلب کہ جس نے میں کون ہوں، میں کیا ہوں اور میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے محبوب، جس نے میری قوت کو دیکھنا ہو وہ تمہاری طاقت کو دیکھ لے، جس نے میری بے عیبی کو، بے نقص ہونے کو دیکھنا ہو محبوب وہ آپ کو دیکھ لے، جس نے میرے علم کا پرتاؤ دیکھنا ہو، جس نے میرے علم کو دیکھنا ہو محبوب وہ آپ کے علم کو دیکھ لے، جس نے میرے حسن کے بارے میں سننا ہو کہ میں کیسا ہوں، اتنا حسین، اور جو لوگ میرا دیدار کریں گے ان کو میرے دیدار کی نظر کتنی آئے گی، محبوب یہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں، قیامت کے دن کا دیدار جو ہوگا وہ میرا اپنی جگہ، اگر ارشاد فرمایا من آنی فقط رأى الحق، جس نے میری زیارت کر لی گویا اس نے رب کا جلوہ کر لیا۔ یہ آقا کے معجزات کے حوالے سے یہ آیات بیان کی جاتی ہیں، آقا کے اختیارات کے حوالے سے یہ آیات بیان کی جاتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے یہ آیات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان آیات کا ایک مطلب اور بھی ہے، کیا ہے؟ ان ساری کی ساری آیات جو میں نے آپ کے سامنے کی تلاوت کی اور بہت ساری آیات، ان میں اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ بھی بیان فرمایا، اور ایسا اخلاق کہ جس کی گواہی کافر بھی دے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ اخلاق کا مطلب ہے معاف کر دینا، یہ چیز ہے نا۔ عائشہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورے کا پورا قرآن تھا، تم سرکار کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو قرآن پڑھو، اللہ عز و جل نے انسانیت کے بلندی کے لیے، رفعت و شان کے لیے جو اخلاق اور کردار کی حدود مقرر کی ہے، اللہ عز و جل نے ساری کے سارے اخلاق اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں قرآن کا مطالعہ کریں، الحم سے برداشت تک، الحم سے برداشت تک، جہاں پر یہ ذکر ہے کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کو ہم نے سب سے بلند اخلاق عطا فرمائے ہیں، جہاں پر معاف کرنے کا ذکر ہے، جہاں پر وعدہ پورا کرنے کا ذکر ہے، جہاں پر چغلی نہ کرنے کا ذکر ہے، جہاں پر جھوٹ نہ بولنے کا ذکر ہے، جہاں پر وعدہ خلافی سے بچنے کا ذکر ہے، جہاں پر روزے رکھنے کا ذکر ہے، جہاں پر اللہ تعالی کے حبیب علیہ السلام کو نرم دلی اختیار کرنے کا ذکر ہے، وہاں جاہد کفار کا بھی، یعنی آقا کسی کو معاف کر دے تو یہ بھی قرآن، اور آقا کسی کی گردن اڑوا دے تو یہ بھی قرآن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے اخلاق عطا کیا، اسے معاف کر دینے کا نام اخلاق نہیں، یہ بات کیا ہے؟ دیکھیں کیا آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اخلاق صرف یہی نہیں ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی معاف کر دیا، سرکار تشریف فرما، صحابہ کو بیٹھے، ایک عربی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں اس نے چادر لپیٹی، پاس کیا اس چادر کو لپیٹا، کھینچا، سرکار والوں سے کی گردن مبارک پر زخم کے نشان ہوئے۔ سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص حضرت عمر فاروق آپ تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے، جب تم اٹھے تلوار لے اس کو سختی کرنے لگے، سرکار نے ارشاد فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اس کا جو قبیلہ ہے اس کا طریقہ کاری ہے، معاف کر دو۔ اور اثر کیا ہوا؟ آپ کا
معافی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے اس اعرابی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سرکار کا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں انہیں نکالے تو دے بچھائے. آپ کا اپنی کی طائف کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. جس نے اب تک زخمی ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا زخمی ہوا کہ آپ کا خون نے مبارک جسم سے بہ کر آپ کی جو نالین مبارک ہیں یہ بھی خون سے گیلے ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا دشوار ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ طائف سے زیادہ سخت دن مجھ پر کوئی نہیں. پہاڑوں کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے آقا حکم ہو تو پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو پیس کر رکھوں. نہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہے. اللہ انہی میں سے پیدا فرمائے گا جو میرے دین کا علم بلند کرنے والے ہو. لیکن میرا زمین پر صحابہ کرام کی جو ہے وہ سارے معلوم نے لشکر بھیجا. میرا زمین پر نے جو ہے وہ آگ والے تیر برسائے. واپسی میں صحابہ کرام نے آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ثقیف والوں کے حوالے سے دعا کیجئے پر دعا کیجئے کہ اللہ ان کو نیست و نابود کرے جلا کر وصل کر دے. انہوں نے ہم تک تیر برسائے وہ بھی آگ والے. آقا نے ارشاد فرمایا نہیں میں یہ نہیں کہوں گا. میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ. سرکار جی ارشاد یہ سرکار والد کا بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوڑھنی رکھی گئی. مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے سرکار نے بات کرتے سرکار کا خلاف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے چچا نبی پاک کے بھائی رضائی بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی محبوب کا دودھ پیا. سرکار کو بڑی محبت تھی. حضرت بخشی نے جب آپ مسلمان نہیں تھے حضرت حمزہ کو شہید کیا. آپ کا کلیجہ چبایا. آپ کا کلیجہ چبایا. آسان لفظوں میں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. یہ بھی سرکار کا تھا. یہ بھی کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. ان معاملات کا ان سختی جو اخلاق کریمانہ ہے اس کا ذکر بھی قرآن اور احادیث میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ غالب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کسی بندے کے حوالے سے تہمت لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا جا کر اس کی گردن اڑا دو. اپنی ناموس پر اور اپنی ازواج کی عزت پر پہرا دینا یہ بھی سرکار کا اخلاق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب عرینا آئے بلکہ میرے معاملہ اصحاب عرینا والے آئے. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھائی جو بھی کیا انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا کیا ان کے دل میں بیماری تھی. جاتے جاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ تھے مالک نیمت کے اونٹ تھے جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا اونٹوں کو بھی بگا کر ساتھ لے کر گئے اور جو چرواہے تھے ان کو شہید کر دیا. جو صحابہ کرام کو چرا رہے تھے ان کو بھی شہید کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے صحابہ کو بھیجا پکڑ کر لایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ بھی کٹوائے پاؤں بھی کٹوائے ان کی آنکھیں نکلوائی اور ان کو تختے صحرا میں پھینک دیا. آقا نے یہ کام بھی کیا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے یہ سرکار کا اخلاق ہے. مطلب کیا کہ جو آقا کو پسند ہو اللہ تعالی نے اخلاق کام اسی کو دیا. آقا کسی کی گردن اڑائے تو یہ بھی سرکار کا اخلاق. آقا کسی کو معاف کرے تو یہ بھی سرکار کا اخلاق ہے. پتہ ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں ایک صحابی آیا انہوں نے عرض کیا آقا یہ بندہ دکھاوا کر رہا ہے. دکھاوا کر رہا ہے. سرکار نے شاید فرمایا وہ بندہ جو ذکر کرتا ہے وہ کہتے دکھاوا کر رہا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے. رات کا وقت تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچانے
فرما نہیں ہے، تو عشاء کے بعد کا وقت تھا یا عشاء کے تقریب کا وقت تھا. تو کہتے ہیں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقی میں ہے اور اپنے کسی صحابی کی تدفین میں مصروف ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پر پہنچے نا، ہم نے دیکھا کہ وہی صحابی جو ذکر کر رہے تھے، جن کو ہم کہہ رہے تھے یہ ریاکاری کرتا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا اقدار ہے. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کر تقریباً 150 منافق لوگوں کو کہا، ہاں تو بھی منافق ہے، مسجد سے نکل، تو بھی منافق ہے، مسجد سے نکل، تو بھی منافق ہے، مسجد سے نکل. اور تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتب گواہ ہے، صحابہ کرام نے کسی کی داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینکا، کسی کو گریبان سے پکڑ کر باہر پھینکا، کسی کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینکا. تو صرف معاف کر دینا اخلاق نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب، ہم نے آپ کو بڑا اخلاق کا بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا. معاف کرے تو یہ بھی آپ کا اخلاق، سختی کرے تو یہ بھی آپ کا اخلاق ہے. یہ بات سمجھا نہیں ہے؟ تو کہہ یہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے بڑی پیاری بات ارشاد کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو 3 باتوں سے بچایا ہوا تھا اور لوگوں کو بھی 3 باتوں سے بچایا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح رسول، داماد رسول، امت کے امام، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو 3 چیزوں سے بچایا ہوا ہے. کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ریاکاری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بھی عمل دکھلاوے کے لیے نہیں، کوئی بھی عمل کبھی دکھلاوے کے لیے نہیں. نمبر 2، کثرت کلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے بلکہ آقا بات کم کرتے تھے، اثر زیادہ ہوتا تھا. نمبر 3، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے مقصد کلام نہیں کرتے. نمبر 1، کبھی کوئی عمل دکھاوے کے لیے نہیں کیا. یہ حضرت علی کہتے ہیں جن کی پرورش بچپن سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک سرکار کے ہاتھوں میں ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے جس ہستی کا دیدار کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپن سے سرکار کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. نمبر 2، بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے. نمبر 3، بات کرتے بھی تو فضول بات نہیں کرتے. اور لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے بچایا ہوا ہے. علی کو کون سی؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی مذمت نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر مذمت نہیں کرتے. نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو آر نہ دلاتے. آر سے کیا مراد؟ کہ کوئی بتا جیسے ہمارا تو عقیدہ ہی کچھ ہو رہا ہے نا، وہ ہستی کے جس پر قرآن اترا، وہ ہستی کے جس کی تربیت خود اللہ نے کی. رحمان اللہ القرآن، رحمان وہ کہ جس نے محمد کو قرآن پڑھایا. وہ ہستی کہ دعا کرے، اشارہ کرے تو اللہ تعالی سورج کو پلٹ دے. وہ ہستی کہ چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. جس کے سامنے پتھر بھی کلمہ پڑھے. اور جس ہستی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتا تھا نا جب گھاٹیوں میں، وادیوں میں، کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی پتھر، کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس سے ہم گزرتے اور وہ سرکار کا سلام نہ بھیجتا. اس ہستی کا کمال یہ کہ جس کے گھر میں حضرت جبریل بھی آتے ہیں ان کو دستک دے کر آتے ہیں. اللہ تعالی نے اتنا اختیار
شفاعت کو قبول فرمائے گا. سرکار کو اذن عطا فرمائے گا. لیکن آقا کا طریقہ کار کیا تھا؟ اخلاق کریمہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کبھی بھی مذمت نہیں کرتے نام لے کر. نمبر 2، کسی کو شرمندہ نہیں کرتے. کیسے؟ کوئی بندہ مثال لیتے، ایک بندہ جو ہے ہم لوگ وقت کی مثال لیتے، ایک بندہ جو ساری زندگی مسجد آیا ہی نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس بیچارے نے اختلاف کرنا شروع کر دیا. جیسے ایک دو بار یہ بندہ ہوا، ایک بندہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس مسجد سے پہلے کی بات ہے، تو مجھ پر ایک جگہ میں محبت کرواتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس بندے کو اختلاف نہ بیٹھنے دیں. کیوں نہ بیٹھنے دیں؟ یعنی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی نے زندگی تک کے پہاڑی زبان سمجھ آتی ہے نا، اس کو کبھی ہم نے مسجد میں دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے اور اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ جو کبھی مسجد نہیں آیا اللہ عز و جل نے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. تو بھارتی کا ہے نا، کہتے ہو تو بڑا نمازی بنی گے، جڑا ہے نا سارے پتے تو آج داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا نمازی بنے ہیں. یہ تو ہمارے جن کے پاس میں حکومت ہے، ہماری بات کو ہماری اولاد نہیں سنتی. ہماری بیویاں جو ہوتی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے وہ بھی جوتا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے. ہمارے محلے میں ہماری گھر پینچی نہیں چلتی، اور وہ ہستی جو پکارے تو رب عز و جل ڈائریکٹ ان کو جواب عطا فرمائے. جن کے گھر میں جبریل آئے تو دستک دے کر آئے، اور جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ عز و جل پہ حجاب میں اپنا دیدار عطا فرمائے. آپ نے کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کیا، تو بڑا بڑے ہیں، تو بڑا دیر سے حضرت داہیہ قلبی حاضر خدمت ہوئے. سرکار دو عالم صاحب نے دعا فرمائی، مولا داہیہ قلبی کو 70 دن میں سرکار کیا، مولا داہیہ قلبی کو ایمان کا نور عطا فرما. فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت داہیہ قلبی حاضر خدمت ہوئے. صحابہ کرام نے تلواریں کھینچی. آقا نے ارشاد فرمایا خبردار داہیہ کو کچھ نہ کہنا، آج اللہ عز و جل نے اس کے لیے ایمان کا فیصلہ کر دیا. کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. داہیہ رونے لگے، داڑھی کاٹ ہو گئی. آقا نے پوچھا داہیہ روتا کیوں ہے؟ عرض کیا آقا اسلام قبول کرنے سے پہلے قبیلے کی آپ کی 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، رو رہا ہوں آقا، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ آقا نے ارشاد فرمایا داہیہ کیا تجھے پتہ نہیں جو اسلام قبول کرتا ہے اللہ عز و جل سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آقا نے یہ نہیں کہا ہاں یہ جنت 70 کو قتل کر کے ادھر آیا. آقا کسی کو آرام نہیں دیا. مجھے پچھلے جمعے اس بات کو بھی آپ کو بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہار نہیں دلاتے، تو بڑا دیکھنے دے. آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا المؤمنین خیرا، لوگوں مومنین سے اچھا گمان رکھو. اوپر اپنے پاس سے پکے نہ لگاؤ، کیونکہ دلوں کے حالات یہ میرا رب ہی جانتا ہے. کوئی یہاں سے کر رہا ہے یا یہاں سے کر رہا ہے، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے ہے سرکار کی بات سے تیسری بات، ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے وہ 3 باتیں. نمبر 1 کیا تھا؟ سرکار ریاکاری نہیں کرتے تھے. نمبر 2 کیا تھا؟ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. نمبر 3 کیا؟ بے مقصد بات نہیں کرتے تھے. تو ہم تو سارا دن ڈھونڈتے رہتے تو یار دوسری طرح کا ملے، فلاں کی نوک ایسے کرے، فلاں کے خاندان کو ٹٹو دیں، فلاں کے کردار خوشی کرے، فلاں کے بارے میں تہمتیں لگائیں. وہ بیچارہ گھر بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نیکیاں اللہ اس سے عطا فرما رہا ہوتا ہے. سرکار حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 3 باتوں سے بھی اپنے آپ سے نیکیوں کو بچایا ہوا ہے. نمبر 1 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے. اوئے کیوں نہیں صحیح کیوں میں نے دیکھا ہے معاشرے میں، علاقے میں، محافل پر، مساجد میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اور تیری ایسی کی تیسی. حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم 10 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک ہمیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 10 سال تک میں نے سرکار کی خدمت کی. خدا کی قسم میں نے اگر کچھ غلط بھی کہہ دیا آقا نے کبھی یہ نہیں
تجھے کیا جانے، تجھے تو اللہ جانتا ہے. سنیں تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے، دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے. نمبر 3، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے. ہمارے درمیان ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ طریقہ کا طریقہ وقت ترقی کرنا شروع کر دے نا ہمارے معاشرے میں. تو غریب ہے تو کسی عہدے پر پہنچ جائے، اس کا بچہ پڑھ لکھ جائے، وہ مالدار ہونا شروع کر دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک بندہ ہاتھ نہیں پھیلا ہوا، معاشرے کو بوجھ نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں قرآن کو مانا اس کی سونی جو آتا کیسے کرتے ہیں اس کی ٹی سی کرنا تو ٹھیک ہے، یہ کچھ ہے نا. ہم لوگ سارا دن لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں رہتے ہیں. نہ اپنی ذات کو چھوڑتے ہیں جب اپنے بارے میں سوچتے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتے، نہ رشتہ داروں کو چھوڑتے، نہ محلے داروں کو چھوڑتے. آسان لفظوں میں یہ کہ لوگوں کے سامنے ہم کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں. مثلاً ہم کسی کو کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ دکھلاوا کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے. ہو سکتا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وجہ سننا، فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے. کیا مومن آئینے میں دیکھیں تو اپنا آپ نظر آتا ہے. کسی کو ہم ڈاکو کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے خود ڈاکو ظاہر نہ ہو لیکن اندر کے ڈاکو. کسی کو ہم چور کہتے ہیں ہو سکتا ہے خود چور ظاہر نہ ہو لیکن اندر سے ہو سکتا ہے چور. کسی کو ہم بے ایمان کہتے ہیں یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ رب جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے. ہم لوگ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ یاری دوستی ہو تو اس کی کوئی تعریف بیان کرے، یا میرے بچوں کی یا میری کوئی تعریف بیان کرے، میں کہوں گا ماشاء اللہ الحمدللہ. وہ مجھے کہنا شروع کر دے کہ ایوب صاحب بڑے اچھے ہیں، ایوب صاحب کے ساتھ میری لگتی کوئی نہیں ہے، میرے 5,000 روپے قرض مانگا تھا مجھے دیا کوئی نہیں ہے. تو یہ کہ میں کیا کہوں گا اب جو ہی علی بھائی نے کہا ایوب صاحب بڑے اچھے ہو نہیں وہ کچھ تمہارا جانتے میں جانتا ہوں نہیں کچھ ہے نا. یہ کہانیاں نہیں سنا رہا، ہمارے اخلاق کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ہم پتہ نہیں توڑ سکتے اشارہ کر کے، اور وہ ہستی چاند توڑ رہی ہے اشارہ کر کے. ہم پتھر کو ایک طرح لا کر دیکھے کوئی بندہ، میں بیٹھا ہوں یہاں پر، آپ سارے بیٹھے، سارے اشارہ کریں اس فانوس کی طرف، یہ فانوس نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا. اس ہستی کا کمال ہے، اس ہستی کا مقام ہے. سورج کو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے گا. اشارہ کرے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دے. وہ ہم رستے سے جائے کتنے بار ہمارا رستے میں چھوڑے. اور وہ ہستی کہ اس کا کمال یہ، اس کا کرم رکھتا یہ کہ اگر خدا دو کو کہے کہ بتا میں کون ہوں، کوئی کہے وہ بھی کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بھاری جب کی پاور نہیں تو ہمیں اتنی کھڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات مجھ سے پچھلے دن میں پوچھا گیا، 2-3 قرآن پاک کی آیات سورہ مریم کی ایک آیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے. میں یہ بات اخلاق کے حوالے سے کہیں میں سوال وہاں تو میں نے جواب دیا ہی جو بھی دیا، کافی طویل بحث کی بات تھی. ایک سوال ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں نا، آپ نے اظہار نبوت بچپن میں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے سورہ مریم کا آیت نمبر 12 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ اے یحییٰ خود کتاب ابھی تو آتا یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. پھر ارشاد فرمایا آتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے یحییٰ کو حکم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی جب وہ بچے. یہ آیت مبارکہ پڑھی اور کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت عطا فرمائی. لیکن پیدائشی نبی ہوتے یہ علیحدہ بحث ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا، آپ اس وقت بچے 2 دن
کے تھے، دوست کے تھے، جتنے بھی تھے. آپ حضرت مریم کی گود میں تھے. یہودیوں نے کہا مریم تیرے ماں باپ بڑے پارسا تھے، بچہ کہاں سے لے آئی؟ تیرا کوئی محمد بھی نہیں ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیہ تھی. آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اشارہ دے رہے اس سے پوچھو جو میری گود میں بیٹھا ہے، اس بچے سے پوچھو. بات کہیں اور نکل جاتی ہے، وہ سب نہیں جاتا. تو انہوں نے کہا تھا کئی بار بتاتے ہو انکانت کی بات سنی گا، ہم اس بچے سے بات کیسے کریں؟ یہ تو ابھی تیری گود میں بچہ ہے، یہ کام کیسے کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ بول پڑے، ارشاد فرمایا اتنی عبداللہ لوگوں میں بچہ ہوں لیکن اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ عز و جل نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیّا، اللہ کے میں بچہ ہوں، گود میں ہوں اپنی ماں کے، اس کے باوجود اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ عز و جل نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے. یہ اعتراض ہوئے بنایا بچپن میں ان کو نبوت عطا کی، اظہار نبوت انہوں نے کیا بچپن میں، اور سرکار کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کیا 40 برس کی عمر میں. یہ اعتراض کی سوال بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی انتہائی انیشل اسٹیج جو ایج ہے اس میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا حکم اللہ کے نبی، اللہ نے حکمت بھی دی، کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، اللہ نے اپنا بندہ بھی بنایا. باتیں ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی. سبحان. لیکن سرکار نے اظہار جو فرمایا وہ 40 برس کی عمر کے بعد فرمایا. اب بات سننا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہے اللہ عز و جل کی عادت یہ ہے کہ میاں بیوی ملے آپس میں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ایک ہے اس کی طاقت اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے. قانون فطرت یہ ہے کہ میاں بیوی ملے تو اولاد ہوتی ہے، مرد کے بغیر اولاد ہوتی نہیں. اور طاقت اس کی یہ جب وہ قانون پلٹنے پر آتا ہے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے. عادت اس کی یہ کہ آگ جلاتی ہے، طاقت اس کی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کر دے. قانون فطرت ہے اور اللہ عز و جل کی طاقت ہے. عادت اس کی یہ ہے کہ عورت مرد پیدا کرتی ہے یا عورت پیدا کرتی ہے، یعنی عورت سے اولاد ہوتی ہے. لیکن جب طاقت کا اظہار کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دے. یہ ہے اس کی طاقت. اور ایک اس کی عادت کے برخلاف کر کے وہ طاقت کا اظہار کرتا ہے. لوگوں اگر آگ جلا سکتی ہے نا، یہ ہے اس کی فطرت. اور میں جب طاقت کا اظہار کرتا ہوں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں نبوت کا اعلان فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں نبوت کا اعلان فرمایا. یہ تھا رب کی عادت، رب کی جو ہے وہ طریقہ، رب کا قانون. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس بعد حکم ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں. کیوں؟ قرآن بعد میں عطا کیا. 40 برس اللہ عز و جل کے حبیب نے اپنا کردار پہلے بنایا، بٹ کیا. 40 برس بعد قرآن نازل ہوا. سمجھیے گا میں نے آیت پڑھی تمہارے باپ کی جا من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی. سنیے گا باقیوں کے لیے طریقہ اور قانون یہ تھا کہ پہلے کتاب عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی. دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، نظریہ پڑھایا جاتا ہے، پریکٹیکل بعد میں کروایا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو تھیوری یعنی کتاب پہلے دی گئی، بعد میں انہوں نے نمازیں پڑھی، بعد میں انہوں نے ذکر و اذکار کیے، بعد میں انہوں نے تبلیغیں کی، بعد میں انہوں نے معاملات کیے، امت کو پیغام دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قانون اپنا بدلا. کردار اخلاق عمدہ کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا حسن، آپ کے رہنمائیاں، آپ کی رفعت و شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے 40 سال پہلے عطا فرمایا. قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ نے یہ مکارم عطا فرمائے اور قرآن بعد میں نازل فرمایا. یعنی پریکٹیکل پہلے کروایا، تھیوری بعد میں دی، اور کہا کہ جس نبی کو میں نے بھیجا ہے دیکھو قرآن
साल की उम्र का कोई एक भी वाक़या बताओ कि कुरान के खिलाफ क्या? एक तरफ कुरान रखो, एक तरफ मेरा नबी रखो। कुरान के जितने अखलाक मैंने बाद में कुरान में नाज़िल फरमाए हैं वो सारे के सारे अखलाक 40 साल की उम्र में, यानी 40 साल पहले से मेरे हबीब में मैंने पैदा फरमा दिए। कहने का मकसद है कुरान जो है सरकार से दुआ नहीं, सरकार जो है कुरान से दुआ नहीं। कुरान के जितने अखलाक सरकार में, सरकार के जितने अखलाक कुरान में, अम्मा आयशा ने यही कहा था, मेरा नबी सरकार के अखलाक के बारे में पूछते हो, उनका अखलाक आम नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान के सारे अखलाक मेरे नबी को अता फरमाए। तो हम लोग किसी कहते की मूली नहीं है, ना हमारे पास एक ताकत, ना इसमें हमारे पास मकसद, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमारी नहीं चाहिए अपनी हद में रहे, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अच्छे के साथ अच्छे रहें, बुरे के साथ दीन अच्छाई की कोशिश करें, दीन का काम खुलूस के साथ करें। अगर आका ने माफ किया है, ये सरकार का अखलाक है, तो आका ने काफिरों पर सख्ती की है, ये भी सरकार का अखलाक है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।